السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 11 حکایات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی سلسلے کی ایک دلچسپ اور حیرت انگیز حیران کن حکایت پیش کی جاتی ہے، جس حکایت کا ٹائٹل اور عنوان ہے حکایت العقد، یعنی ہار کی حکایت۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو آدمی امانت داری کا ثبوت پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مختلف شکلوں میں اس کو اس کا بدلہ دیتا ہے، جس کو آپ حکایت کے ترجمے کے تحت دیکھیں گے۔ اور اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو آدمی کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو ضرور ملتا ہے، کبھی جلد تو کبھی بدیر، لیکن ملتا ضرور ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی اللہ تبارک و تعالی بندے کی ضرورت میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ سبق اس حکایت سے ملتے ہیں جن کو اس حکایت کے اختتام پر الدروس المستفادۃ کے تحت بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے تمہیدی باتوں میں زیادہ وقت صرف نہ کر کے سبق کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت العقد، یا عین کے اوپر آپ زیر پڑھیں گے، یا پیش لکھا ہوا ہے لیکن اصل یہ لفظ زیر کے ساتھ ہے عقدن۔ عقدن کا معنی ہار، عورتیں جو گلے کے اندر ہار پہنتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے عقدن، اس کی جمع آتی ہے عقودن۔ اور ایک ہے عقدن، عین کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے عقدن، تو اس کا معنی ہے اعداد کی دہائیاں، جیسے 20، 30، 40، 50 وغیرہ۔ ان دہائیوں کو بھی عقدن کہا جاتا ہے، جس کی جمع آتی ہے عقودن۔ تو عقدن کی جمع بھی عقودن اور عقدن کی جمع بھی عقودن۔ اور ایک عقدن کا معنی عہد کے بھی ہوتے ہیں، جیسے نکاح کا عقد، میاں بیوی کے آپس کا جو نکاح ہوتا ہے یہ بھی ایک قسم کا عقد ہے، ایک قسم کا عہد ہے۔ تو یہاں پر آپ عقدن پڑھیں گے، ہار کو کہا جاتا ہے۔ کان ہناک رجل صالح یعیش فی مکۃ المکرمۃ اسمہ محمد وکان رجلا فقیرا۔ ایک نیک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، ایک نیک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا تھا جس کا نام محمد تھا۔ وکان رجلا فقیرا، اور وہ غریب آدمی تھا۔ وفی یوم من الایام اصابہ جوع شدید، اور ایک دن اسے سخت بھوک لاحق ہو گئی۔ اصاب یصیب اصابتاً کا معنی لاحق ہونا، جوع شدید یہ اصاب کا فاعل ہے اور یہ ہو اس کا مفعول ہے۔ سخت بھوک اس کو لاحق ہو گئی، اور اصاب کا معنی ایک پا لینا بھی آتا ہے، جیسے اصاب الراحت یعنی راحت کو پا لینا۔ ایسے بھی کئی اس کے معنی ہیں۔ اصاب یصیب کا اصابتاً کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے ٹھیک کام کرنا،
یا اسی طرح ٹھیک بات کہنا. جیسے اگر کوئی آدمی تمہیں کوئی بات کہے اور آپ کو یوں کہنا ہو کہ آپ نے بات ٹھیک کہی ہے، یعنی آپ اپنی بات کے اندر سچے ہیں، تو آپ یہ جملہ کہیں گے اصبت فیما قلت. اصبت فیما قلت، وہ بات جو تو نے کہی ہے اس میں تو نے ٹھیک کہا، یعنی تو نے سچ بات کہی ہے. یہاں پر اصابہ کا معنی لاحق ہونا. اصابہ جوع شدید، سخت بھوک اس کو لاحق ہو گئی. لأنہ لم یأکل منذ ثلاثۃ ایام، اس لیے کہ اس نے 3 دن سے نہیں کھایا تھا. ولیس عندہ مال لیأتی بالطعام، اور اس کے پاس مال بھی نہیں تھا تاکہ وہ کھانا لے آئے. عطا یاتی کا معنی آنا، اور جب اس کے ساتھ با کا صلہ لگ جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے لانا، تو اس با کی وجہ سے ترجمہ لانا ہو جائے گا. جیسے ذہب یذہب کا معنی جانا، اور ذہب کا صلہ با جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا. ولیس عندہ مال لیاتی بالطعام، اور اس کے پاس مال نہیں تھا تاکہ وہ کھانا لائے. فخرج الی بیت الحرام لعلہ یجد صدیقا یقترض منہ مالا لیأتی بالطعام قبل ان یموت من شدت الجوع. پس وہ نکلا بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ الحرام معزز، اللہ کے معزز گھر کی طرف وہ نکلا. شاید وہ پالے کسی دوست کو، یعنی شاید کوئی دوست اسے مل جائے. وجد یجد کا معنی پا لینا، مل جانا. یہاں شاید وہ دوست کو پالے یعنی اسے دوست مل جائے. یقترض منہ مالا، جس سے وہ قرض لے. اقترض یقترض اقتراضاً کا معنی قرض لینا، اور اسی کو اگر باب افعال کے اندر لے جائے اقرض یقرض اقراضاً، تو اس صورت کے اندر اس کا ترجمہ ہوگا قرض دینا. باب افتعال میں قرض لینا، باب افعال کے اندر قرض دینا. یقترض منہ مالا، کہ جس سے وہ مال قرض لے. لیأتی بالطعام، تاکہ وہ کھانا لائے. قبل ان یموت من شدت الجوع، سخت بھوک کی وجہ سے مرنے سے پہلے، یعنی سخت بھوک سے مر جائے اس سے پہلے وہ اپنے دوست سے مال قرضہ لے کر کے کھانا لے آئے. وبینما هو یسیر فی ارض الحرم وجد کیسا، اور اسی دوران، بینما کا معنی اسی دوران، اور اسی دوران کہ وہ چل رہا تھا حرم کی سرزمین میں. وجد کیسن، تو اس نے ایک تھیلی کو پایا، یعنی اسے ایک تھیلی ملی. فاخذہ، پس اس نے اس کو لے لیا. وذهب به، اور وہ اس کو لے گیا. جیسے ابھی میں نے اوپر کہا ذهب کا معنی جانا اور با کے صلے کے ساتھ لے جانا. وذهب به، اور وہ اس کو لے گیا الی البیت، گھر کی طرف. وفتحہ، اور اس نے اس کو کھولا. فوجد فیہ عقدا من اللؤلؤ النادر، بس اس نے اس میں پایا ایک ہار. من اللؤلؤ النادر، نادر کا معنی کمیاب، جو کم ملتا ہو. ایک نادر کمیاب موتیوں کا ایک ہار اس نے اس میں پایا. فعاد مرۃ اخری الی الحرم، پس وہ دوسری مرتبہ حرم کی طرف لوٹا. بعد ان ترک العقد فی البیت، اس کے بعد کہ اس نے ہار کو گھر میں چھوڑ دیا، یعنی گھر میں ہار چھوڑنے کے بعد واپس وہ حرم کی طرف گیا. لعلہ یجد صاحب العقد، شاید وہ پالے ہار والے کو، یعنی جس کا ہار گم ہو گیا ہے اس ہار والے کو وہ پالے، یعنی وہ ہار والا اسے مل جائے. وبینما هو یسیر اذ وجد شیخا کبیرا
ینادی ویقول من وجد اقدن فی کیس فلہ 500 دینار۔ اور اسی دوران کہ وہ چل رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک بڑے بوڑھے کو پایا، اچانک اس نے ایک بڑے بوڑھے کو پایا، یعنی ایک برا آدمی اس کو ملا۔ ینادی ویقول، جو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، من وجد اقدن فی کیسن، وہ آدمی کہ جس نے ہار کو پایا ہو تھیلی میں، ایک تھیلی میں جو ہار ہو اس ہار کو اس نے پایا ہو، فلہ 500 دینار، تو اس کے لیے 500 دینار ہے۔ یعنی یہ برا یہ اعلان کر رہا تھا، اس کا ہار گم ہو گیا تھا، کہ جس آدمی کو بھی ہار ملے جو تھیلی کے اندر رکھا ہوا تھا وہ ملے اور آ کر دے دے تو اس کو 500 اشرفیہ انعام ہے۔ تو یہ اس نے کہا، فقال محمد فی نفسہ، تو محمد نے اپنے دل میں کہا، انا جائع، میں بھوکا ہوں۔ جائع کا معنی بھوکا، اس کی جمع آتی ہے جیاع۔ ولیس عندی مال، اور میرے پاس مال نہیں ہے۔ اعطیہ الاقد وآخذ 500 دینار، میں اس کو دے دوں گا ہار۔ آتا یعطی سے اعطی، مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اعطی، میں دے دوں گا، ہو اس کو، الاقد ہار۔ یہ دو مفعول ہے، آتا یعطی کے دو مفعول آتے ہیں، یہ ہو بھی ایک مفعول ہے اور اقدن یہ بھی ایک مفعول ہے۔ میں اس کو ہار دے دوں گا۔ وآخذ 500 دینار، اور میں 500 دن اشرفیہ لے لوں گا۔ لأنتفع به وأرد علیہ الکیس الذی فیہ الاقد، تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں اور میں اس پر لوٹا دوں وہ تھیلی جس میں ہار ہیں۔ فنادى محمد علی هذا الشیخ الکبیر وقال له، محمد نے اس بڑے بوڑھے کو پکارا اور اس کو کہا، ارجو ان تصف لی الکیس والاقد بکل دقت، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے سامنے تھیلی اور ہار کو بیان کرے، بکل دقت، باریک بینی کے ساتھ۔ بکل دقت، دقتن کا معنی باریک بینی، یعنی ایک ایک چیز بتلائے کہ تمہاری تھیلی کیسی تھی، تمہارا ہار کیسا تھا، کس نوعیت کی تھیلی کی، کس نوعیت کا ہار تھا، یہ سب باریک بینی کے ساتھ ایک ایک چیز بیان کری۔ یہ اس نے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ ان تصف لی الکیس والاقد بکل دقت، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بیان کریں، یعنی بوڑھے سے کہہ رہے کہ آپ میرے سامنے بیان کریں تھیلی اور ہار کو، یعنی تھیلی کا وصف اور ہار کا جو وصف ہیں، کیسا تھا تھیلی، کیسی تھی، ہار کیسا تھا، اس کو بیان کرے، بکل دقت، پوری باریک بینی کے ساتھ۔ فوصف له الشیخ الکبیر الکیس والاقد ووصف له لون الاقد وعدد حباته، پس بڑے بوڑھے نے اس کے سامنے تھیلی اور ہار کو بیان کیا، یعنی اس کی وصف کو، تھیلی اور ہار کے وصف کو بیان کیا۔ ووصف له لون الاقد، اور اس نے اس کے سامنے ہار کے رنگ کو بھی بیان کیا، یعنی ہار کا رنگ کلر کیسا تھا وہ بھی بیان کیا۔ وعدد حباته، وعدد حباته، یہ عدد پڑھیں گے، یعنی ووصف له لون العقد وعدد حباته، اور اس نے بیان کیا اس کے سامنے ہار کے رنگ کو اور اس کے دانوں کی تعداد کو۔ فلما تأکد محمد ان هذا الرجل هو صاحب العقد اعطاه له، پھر جب محمد کو یقین ہو گیا، یا تأکد کا معنی یقین ہو جانا، اور اکد ہو باب التفعیل کے اندر، اکد یؤکد تاکیدا، تو اس کا معنی یقین دلانا، اور باب تفاعل میں ہو تو یقین ہو جانا۔ پر جب محمد کو یقین ہو گیا کہ یہی آدمی ہار والا ہے، تو اس نے اس کو وہ دے دیا، یعنی ہار اس کے حوالے کر دیا۔
فأخرج الرجل 500 دینار وأعطاها لمحمد، پس آدمی نے 500 اشرفیہ نکالی اور اس نے وہ محمد کو دے دی۔ فرفض محمد ان یأخذها، پس محمد نے انکار کر دیا کہ اس کو لیوے، یعنی ان 500 اشرفیوں کو لینے سے انکار کر دیا۔ رفض یرفض اور رفض یرفض، نصر ضرب دونوں سے آتا ہے رفضن، نامنظور کرنا، ہٹانا، ٹھکرا دینا، چھوڑ دینا، رد کرنا، انکار کر دینا، ریجیکٹ کرنا۔ فرفض محمد ان یأخذها، پس محمد نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ وقال له، اور اس کو کہا، لا اريد الاجر والثواب الا من اللہ جل وعلا، میں اجر اور بدلہ نہیں چاہتا ہوں مگر اللہ سے جل وعلا، جو کہ بہت ہی برتر اور بلند ہے۔ فانصرف الرجل وهو يدعو له بكل خیر، پس آدمی لوٹ گیا اس حال میں کہ وہ اس کے لیے ہر بھلائی کی دعا کر رہا تھا۔ اما محمد فإنه خرج من مکہ ووصل إلى البحر، اور بہرحال محمد تو وہ مکہ سے نکلا اور سمندر کی طرف پہنچا۔ وَرَكِبَ مَرْكَبًا، اور وہ سوار ہو گیا ایک سواری پر۔ لِيَبْحَثَ عَنِ الرِّزْقِ فِي مَكَانٍ آخر، تاکہ وہ رزق کو تلاش کرے دوسری جگہ میں۔ فَانْكَسَرَ الْمَرْكَبُ، پس سواری ٹوٹ گئی، یا مرکب سے مراد کشتی، پس کشتی ٹوٹ گئی۔ وَغَرِقَ النَّاسُ وَنَجَا مُحَمَّدٌ، اور لوگ ڈوب گئے اور محمد نے رہائی پائی، محمد نے نجات پائی۔ نجا ینجو نجاتن، باب نصر انصرو سے اجوف واوی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نجات پانا، رہائی حاصل کرنا، چھٹکارا حاصل کرنا، اور اسی کو باب افعال میں لے جائے انجا ینجی انجان، اور باب تفعیل میں لے جائے نجا ینجی تنجیتن، تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا نجات دینا، رہائی عطا کرنا۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں، انجابی اور نجابی، کئی جگہ پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالمین قوم سے نجات دے۔ فنجینا الذین آمنوا، ہم نے مومنوں کو نجات دیا۔ خیر قرآن کریم کے اندر کثرت سے انجا اور نجا کا استعمال ہوا ہے۔ ونجا محمد، اور محمد نے نجات پائی، بعد ان تعلق بلوح خشب، اس کے بعد کہ وہ لٹک گیا لکڑی کے تختے کے ساتھ، لکڑی کے تختے کے ساتھ لٹک کر اس نے نجات پائی۔ وَظَلَّ مُدَّةً طَوِيلَةً، اور وہ لمبی مدت تک اسی طرح رہا، اور وہ رہا لمبی مدت تک۔ فی البحر، سمندر میں، اور لمبے عرصے تک سمندر میں رہا۔ الی ان وصل الی شاطئ جزیرۃ، یہاں تک کہ وہ پہنچا ایک جزیرے کے کنارے کی طرف۔ جزیرتن کا معنی ٹاپو، جس کو انگلش کے اندر آئی لینڈ کہتے ہیں، یعنی چاروں طرف پانی ہو اور بیچ کے اندر خشکی ہو، بیچ کے اندر خشکی اور چاروں طرف پانی ہو، اس کو کہا جاتا ہے جزیرہ، اور انگلش میں اس کو آئی لینڈ کہتے ہیں۔ فدخل الجزیرۃ، پس وہ جزیرے میں داخل ہوا۔ وجلس، اور وہ بیٹھ گیا، فی مسجد، مسجد میں، اور وہ مسجد میں بیٹھ گیا۔ من المساجد، مسجدوں میں سے ایک مسجد میں بیٹھ گیا، یقرأ القرآن، تاکہ وہ قرآن کریم پڑھے، ایک مسجد میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ فلما دخل الناس المسجد فی وقت الصلاة سمع احدهم قراءة محمد، پھر جب لوگ مسجد میں داخل ہوئے نماز کے وقت میں، تو ان میں سے ایک نے محمد کی قرات کو سنا۔ فقال له، تو اس نے اس کو کہا، ما رأیک فی ان تصلی بنا
لمن القرآن فقد توفی امام المسجد منذ ایام۔ تیری کیا رائے ہے اس بات میں کہ تو ہمیں نماز پڑھائے اور ہمیں قرآن کریم سکھائے، اس لیے کہ مسجد کا جو امام ہے، مسجد کا امام وہ وفات پا گیا ہے۔ آپ اس کو مجہول پڑھیں گے توفی، فقد توفی امام المسجد، مسجد کا امام مر گیا ہے، وفات پا گیا ہے، منذ ایام چند دنوں سے۔ فوافق محمد علی ذالک، تو محمد اس پر ایگری ہو گیا، یعنی اتفاق کر لیا، پس محمد اس پر ایگری ہو گیا۔ وحصل له من وراء ذلك الخير الكثير والمال الوفير، اور اس کو اس کے پیچھے بہت سی خیر اور بہت سا مال حاصل ہوا، یعنی ان کو وہاں پر بہت سا مال، نماز پڑھائی، لوگوں کو قرآن سکھا، بہت سی خیر اور بہت سا مال اس کو حاصل ہو گیا۔ وفیر کا معنی کثیر۔ عاش محمد فی هذه الجزیرۃ مدتاً طویلۃ، محمد اس جزیرے میں لمبے عرصے تک رہا، حتی احب الناس واحبوہ، یہاں تک کہ اس نے لوگوں سے محبت کی، حتی احب الناس واحبوہ، یہاں تک کہ اس نے لوگوں سے محبت کی اور انہوں نے اس سے محبت کی۔ وارادوا ان یزوجوہ فوافق، اور انہوں نے چاہا کہ وہ اس کی شادی کرا دے تو وہ ایگری ہو گیا، یعنی محمد ایگری ہو گیا، متفق ہو گیا، انہوں نے ان کی شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ اختاروا له فتاة جمیلة صالحة، اختاروا له فتاة جمیلة صالحة ہی ابنۃ امام المسجد الذی مات، انہوں نے اس کے لیے ایک نیک خوبصورت نوجوان لڑکی چنی۔ اختارا یختار اختیارن کا معنی چننا، انہوں نے چنا اس کے لیے فتاة جمیلة صالحة، نیک خوبصورت نوجوان لڑکی۔ فتاتن کا معنی نوجوان عورت، اس کی جمع آتی ہے فتیاتن، اور فتن کا معنی نوجوان مرد، جس کی جمع آتی ہے فتیتن اور فتیانن، دو جمع آتی ہے فتیتن اور فتیانن۔ ہی ابنۃ امام المسجد الذی مات، وہ مسجد کے امام کی لڑکی ہے۔ کون سا مسجد کا امام؟ الذی مات، وہ جو کہ مر گیا ہے، مسجد کا جو امام مر گیا ہے اس کی بیٹی، یعنی وہ ان کے لیے چنی۔ فلما رآہا محمد تعجب، پھر جب محمد نے اس کو دیکھا، یعنی اس لڑکی کو دیکھا تو تعجب کیا۔ کیوں تعجب کیا؟ فقد رأى العقد الذی وجدہ بمکہ معلقا علی صدرها، اس لیے کہ اس نے ہار دیکھا، وہ جس کو اس نے پایا تھا مکہ میں، یعنی جو ہار اس کو مکہ کے اندر ملا تھا وہ اس نے دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ معلقا علی صدرها، اس کے سینے پر لٹکا ہوا، یعنی جس لڑکی سے ان لوگوں نے اس کی شادی کرنا چاہا اسی لڑکی کے گلے کے اندر وہ ہار تھا جو ہار حرم کے اندر وہاں پر اس کو ملا تھا۔ فسألہ الناس عن سبب دہشتہ، تو لوگوں نے اس سے پوچھا ان کی حیرانی کی وجہ کے بارے میں، یعنی جو حیران تھا اس کی وجہ لوگوں نے پوچھی۔ فحکا لہم محمد قصۃ ھذا العقد، تو محمد نے ان کے سامنے بیان کیا اس ہار کے قصے کو، یعنی پوری کہانی ان کے سامنے رکھ دی، یہ ہار کی کہ کہاں سے اس کو ہار ملا۔ پھر بڈھے نے اعلان کیا، 500 اشرفیہ دینے کی اس نے کوشش کی، محمد نے نہیں لیا، پوری ڈیٹیل سے انہوں نے یہ واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیا۔ فصاح اہل الجزیرۃ وقالوا الحمدللہ، جزیرے والے چیخے چلائے، صاح یصیح صیحا و صیاحا، چیخنا چلانا شور مچانا، ایسے ہی مرغ کا بانگ دینا، مرغ کا آواز نکالنا۔
فصاح اہل الجزیرت، جزیرے والے چلائے، وقالوا، اور انہوں نے کہا الحمدللہ۔ فسألهم محمد عن سبب فرحتهم، تو محمد نے ان سے ان کی خوشی کی وجہ کے بارے میں پوچھا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا ان الشیخ الذی اخذ منک هذا العقد هو والد هذه الفتاة، بلا شبہ وہ شیخ، وہ برا کہ جس نے تجھ سے یہ ہار لیا تھا، یعنی اس کا ہار گم ہو گیا تھا، تجھے ملا تھا تو تیرے پاس سے اس برے نے جو ہار لیا، بلا شبہ وہ برا جس نے لیا تھا تجھ سے یہ ہار، ہوا والد هذه الفتاة، وہ اس نوجوان لڑکی کا والد ہیں۔ واللہ ما وجدت فی الدنیا مسلمن، اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کوئی مسلمان نہیں پایا، یعنی مجھے دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ملا، کیسا؟ افضل من هذا الشاب الذي رد علی هذا العقد، اس نوجوان سے بہتر جس نے میرے اوپر یہ ہار لوٹایا، اس نوجوان سے بہتر جس نے میرے اوپر یہ ہار لوٹایا۔ اور وہ کہتا تھا واللہ ما وجدت فی الدنیا مسلمن، اللہ کی قسم میں نے نہیں پایا دنیا میں کوئی مسلمان اس نوجوان سے افضل جس نے میرے اوپر یہ حال لوٹایا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی وہی ہے کہ جس نے تجھ سے یہ لڑکی، اس لڑکی کا جو والد ہے وہ ہے کہ جس نے تجھ سے ہار کو لیا تھا، اور اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس نوجوان سے بہتر کوئی آدمی نہیں دیکھا جس نے میرے اوپر یہ ہار لوٹایا۔ تو ان کے باپ نے ہار لے کر تمہیں جو یہ بات کہی تھی وہ اس لڑکی کا وہ باپ ہے۔ وَكَانَ يَدْعُو وَيَقُولُ، اور وہ دعا کرتا تھا اور کہتا تھا، یعنی اس لڑکی کا باپ، اللہم اجمع بینی وبینہ حتی ازوجہ ابنتی، اے اللہ تو میرے درمیان اور اس کے درمیان جمع کر یہاں تک کہ میں اس کی شادی کر دوں میری بیٹی سے۔ یعنی اس کے باپ نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے اور اس آدمی کو جمع کر اور یہ صورتحال پیش کر کہ میری لڑکی کا اس کے ساتھ میں نکاح کر دوں، ایسی اسباب مہیا کر۔ وَهَا أَنْتَ الْآنَ تَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ أَمَّا تَوَالِدُهَا، اور لیجئے اب تو نکاح کرتا ہے اس سے اس کے والد کے مرنے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ فاستجاب اللہ دعاءه وحقق امنیته بعد موته، پس اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس نے اس کی امید پوری کر لی اس کے مرنے کے بعد۔ حقق یحقق تحقیقاً، اس کے معروف و مشہور معنی تو وہی ہیں، چھان بین کرنا، تحقیق کرنا، جستجو کرنا، تلاش کرنا، یہ معروف و مشہور معنی تو اس کا یہ ہے۔ لیکن حقق العمل یا حقق الامنیہ، امید پوری کرنا، حقق جملہ جب امنیتن کے ساتھ استعمال ہو یا عمل کے ساتھ استعمال ہو، عمل یعنی امید، حمزہ سے عمل، تو حقق العمل امید برلانا، امید پوری کرنا، یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے تمنا، اور اس نے اس کی تمنا پوری کر دی۔ وحقق امنیتہ بعد موتہ، اور اس نے یعنی اللہ نے اس کی امید پوری کر دی اس کے مرنے کے بعد۔ یقول محمد کہتا ہے فبقیت مع هذه الزوجة مدة وكانت نعم الزوجة، پس میں اس بیوی کے ساتھ ایک مدت باقی رہا اور وہ بہترین بیوی تھی۔ ورزقنی اللہ منہا ولدین، اور اللہ نے مجھ کو دیا اس سے 2 لڑکے، یعنی اس عورت سے مجھے 2 لڑکے اللہ نے دیے، یعنی 2 لڑکے اس عورت سے اللہ نے پیدا کیے، اور اللہ نے مجھے اس سے 2 لڑکے دیے۔ وماتت هذه الزوجة،
اور یہ بیوی مر گئی فورثت الاقدا انا وہذین الولدین، پس میں وارث ہوا اس ہار کا اور یہ دو لڑکے، میں اور یہ دو لڑکے اس ہار کے وارث ہو گئے۔ یہاں پر قاعدے کی روح سے دیکھا جائے، اگر یہ انا یہ فاعل ہو، جیسے فورثت الاقدا انا و ہذان الولدان، قاعدے کی روح سے ہذان الولدان ہونا چاہیے، کیونکہ میں اور یہ دونوں لڑکے وارث ہو گئے۔ کس کے وارث ہو گئے؟ اقدا، ہار کے۔ لڑکوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے کہ لڑکے وارث ہو گئے، اس لیے یہ بیوی مر گئی، یعنی یہ محمد کی بیوی، تو کہہ رہے کہ میں وارث ہو گیا اور یہ دو لڑکے، تو ظاہر سی بات ہے یہ فاعل ہے ان، اور اسی کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے، تو ہونا چاہیے ہذان الولدان، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے ہذین الولدین، اللہ عالم۔ پس میں اور یہ دو لڑکے اس ہار کے وارث ہو گئے۔ ثم مات ابنائی، پھر میرے لڑکے مر گئے۔ فبعت الاقدا بمئۃ الف دینار، پس میں نے ہار کو بیچ دیا 100,000 اشرفیوں میں، 100,000 یعنی 1,00,000 اشرفیوں میں نے ہار کو بیچ دیا۔ ظللت انفق منہا، میں ان میں سے خرچ کرنے لگا، واتفرغ لطلب العلم والدعوت الی اللہ طوال حیاتی، اور میں فارغ ہونے لگا علم کی طلب کے لیے اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، طوال حیاتی میری پوری زندگی۔ یعنی یہ جو 1,00,000 اشرفیوں کے بدلے میں ہار بیچ دیا، اور ایک علم کو طلب کرنے کے لیے اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے میں فارغ ہو گیا، طوال حیاتی یعنی میری پوری زندگی۔ تفرغ یتفرغ تفرغن، کسی کام کے لیے فارغ ہو جانا، اس کام میں منہمک ہو جانا، وقف ہو جانا، یعنی کہ علم کی طلب کے لیے اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے میں وقف ہو گیا، طوال حیاتی میری پوری زندگی۔ طوال کا معنی یہاں پر پورا کریں گے۔ اب اس حکایت سے کیا اسباق ملتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ الدروس المستفادۃ ان المسلم یصبر ویرضی بقضاء اللہ، کہ مسلمان صبر کرتا ہے اور اللہ کی فیصلے پر راضی ہوتا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر راضی ہوتا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَهُ بَلَاءٌ مِّنَ الْفَقْرِ وَالْجُوعِ وَالْمَرَضِ فَعَلَيْهِ أَن يَصْبِرَ وَأَن يَلْجَأَ إِلَى اللَّهِ لِيُفَرِّجَ عَنْهُ كُرَبَهُ، جب کوئی مصیبت اس کو پہنچے، فَإِذَا أَصَابَهُ بَلَاءٌ، جب کوئی مصیبت اس کو پہنچتی ہے، اب وہ مصیبت کون سی؟ چاہے فقر ہو، یعنی فقر و فاقہ ہو، بھوک ہو، بیماری ہو، تو فقر و فاقہ، بھوک اور بیماری میں سے کوئی بھی مصیبت اس کو پہنچے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ صبر کرے اور یہ کہ اللہ کی طرف پناہ لے۔ لجا الجو کا معنی پناہ لینا، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ صبر کرے اور اللہ کی طرف پناہ لے، تاکہ وہ اس سے اس کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ قربتن کی جمع ہے قربن، قربتن کا معنی کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، غم ہو، اس کو قربتن کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے قربن۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے من فرج عن مسلم کربتا من کربات الدنیا فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ،
من فرج عن مسلم قربة من قربات الدنیا فرج اللہ عنہ قربة من قربات یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یعنی جو آدمی دنیا کے اندر کسی کی مصیبت کو دور کرے گا، ازالہ کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کریں گے اور اس کی مصیبت کا ازالہ کریں گے. دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان الامانۃ من اعظم الاخلاق التي يجب ان يتحلى بها كل مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر، کہ امانت یہ سب سے بڑی اخلاق میں سے ہے، کہ امانت سب سے بڑی اخلاق، سب سے بڑی اچھے جو اوصاف ہے، بڑی جو اوصاف اخلاق ہے ان میں سے امانت ہے، کہ امانت سب سے بڑی اخلاق میں سے ہے کہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان جو کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس سے آراستہ ہو جائے. یعنی امانت داری سب سے بڑا خلق ہے، سب سے اچھی عادت ہے. ضروری ہے کہ ہر مسلمان جو کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اس سے آراستہ ہو جائے، یعنی اپنے اندر ہی امانت کا وصف پیدا کرے. تحلّیٰ کا معنی مزین ہو جانا، آراستہ ہو جانا. وَلَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ أَنَّ مُحَمَّدًا دَدَّ الْإِقْدَى لِصَاحِبِهِ دُونَ أَن يَطْلُبَ أَجْرًا عَلَى ذَلِكَ. اور البتہ تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے محمد نے ہار کو لوٹا دیا اس کے مالک کو بغیر اس کے کہ وہ اس پر بدلہ طلب کرے. یعنی اس امانت کو لوٹا دیا اور لوٹانے پر اجر بھی نہیں لیا. امانت دار آدمی کی جو امانت اس کے پاس تھی بورے کی، وہ اس کو لوٹا دی اور اس نے اس کا بدلہ بھی دینا چاہا 500 اشرفیہ، لیکن اس نے بدلہ قبول نہیں کیا، بدلہ نہیں لیا. تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان اللہ ینجی. آپ ینجی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ینجی بھی پڑھ سکتے ہیں، بابی افعال اور بابی تفعیل دونوں سے پڑھ سکتے ہیں. ینجی یا ینجی. ان اللہ ینجی عبدہ المؤمن من الشدائد والمہالک بسبب اعمالہ الصالحہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو نجات دیتا ہے سختیوں سے اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے، سختیوں سے اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، اس کے نیک اعمال کی بدولت، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سختیوں سے اور مہلک چیزوں سے اس کے مومن بندے کو نجات دیتا ہے. فقد رأینا کیف ان اللہ نجا محمدا لما غرق المرکب بسبب الخیر الذی فعلہ ولم یطلب مقابلا علیہ. پس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے محمد کو نجات دی جب کشتی غرق ہو گئی. جب کشتی غرق ہو گئی اس وقت اللہ نے کیسے محمد کو نجات دی؟ اس بلائی کی وجہ سے جس کو اس نے کیا تھا، یعنی بڈھے کے ساتھ امانت لوٹا کر جو بلائی کی تھی اس بلائی کی وجہ سے جس کو اس نے کیا تھا، اور اس نے اس پر کوئی بدلہ بھی طلب نہیں کیا. مقابلن کا معنی بدلہ، اور اس نے نہیں مانگا کوئی بدلہ اس پر. چوتھا سبق یہ ملتا ہے ان اللہ یحفظ اولاد العبد المؤمن، کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے مومن بندے کی اولاد کی. فقد رأینا کیف ان اللہ حفظ ابنۃ ھذا الشیخ الکبیر وجمع بینہا وبین ھذا الشاب الصالح محمد. پس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس برے آدمی کی لڑکی کی حفاظت کی اور اس نے اس کے درمیان اور اس نیک نوجوان یعنی محمد کے درمیان جمع کیا، ان دونوں کو جمع کر دیا. پانچواں سبق یہ ملتا ہے ان من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ وہ آدمی جو کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کو بدلہ دیتا ہے اس سے بہتر. عوض یعوض تعویضاً کا معنی بدلہ دینا، اللہ اس کو بدلہ دیتا ہے اس سے بہتر. فقد ترک محمد العقد لصاحبہ، پس تحقیق کہ محمد نے ہار کو چھوڑ دیا اس کے مالک کے لیے. فاکرمہ اللہ بالعقد وصاحبۃ العقد، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام کیا ہار کے ذریعے اور ہار والی کے ذریعے. یعنی ہار کو جو ہے اس نے چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہی ہار اس کو دے دیا
اور وہ ہار والی بھی اس کو دے دی، یعنی اس بڈھے کی لڑکی. بس اللہ نے اس کا اکرام کیا ہار کے ذریعے اور ہار والی کے ذریعے. فقد تزوج ابنت هذا الرجل الصالح، بس اس نے نکاح کر لیا اس نیک آدمی کی لڑکی سے. وانجب منها ولدین، اور اس نے اس سے 2 لڑکے پیدا کیے، یعنی اس سے 2 لڑکے ہوئے. وانجب منها ولدین، اور اس نے اس سے 2 لڑکے پیدا کیے. وورث هذا العقد من الحلال الطیب، اور وہ اس ہار کا وارث ہو گیا پاکیزہ اور حلال ذریعے سے. یعنی وہ تو ہار لینا جب اس کو ملا تھا حرم کے اندر، اس وقت تو اس کے لیے لینا حرام تھا، تو اس حرام سے وہ بچا، وہ ہار واپس کر کے حرام سے بچا، تو وہ اسی ہار کو حلال کے ذریعے اللہ نے اس کو دے دیا. وہی ہار اس کے لیے حرام تھا، تو اس حرام سے وہ بچا، تو اللہ نے وہی ہار حلال اور پاکیزہ ذریعے سے اس کو دے دیا. وَظَلَّ يُنْفِقُ مِنْهُ طوال حیاتہ، اور وہ خرچ کرنے لگا اس میں سے اس کی پوری زندگی. طوال حیاتی کا مطلب پوری زندگی. یہ تھا الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 12. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھ کر آپ کے سامنے ایک اور حکایت پیش کی جائے گی. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.